السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پدماوتی کون تھی، اصل نام کیا تھا اور کیا واقعی سلطان علاء الدین خلجی نے اس ملکہ کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کی تھی۔ پدماوتی ایک ایسی کہانی ہے جسے 1540 عیسوی میں ملک محمد جالسی نے لکھا۔ یہ چتور کے راجپوت راجہ رتن سین اور رانی پدماوت کی محبت کا قصہ ہے اور علاء الدین خلجی کے رانی کے عشق کے مبتلا ہونے اور چتور گڑھ کے قلعے پر چڑھائی کی داستان ہے۔ کہانی کی تاریخی حیثیت متنازع ہے، مگر اسے راجپوتوں کے یہاں خاصی تاریخی اور نسلی تقدس حاصل ہے۔ راجپوتوں کی نسلی کہانی بھی راجپوتوں میں اس کو نسلی کہانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کہانی کے دو حصے ہیں، رتن سین اور پدمنی کی محبت۔ سنل دیپ کے راجہ کی حسین بیٹی جوان ہونے کے بعد دل گرفتہ رہنے لگی۔ وہ ایک طوطے سے بے حد پیار کرتی تھی جو اس کو عشق و محبت کے حسین خواب دکھاتا تھا۔ راجہ نے طوطا کو مارنا چاہا مگر وہ کامیاب نہ ہو پایا اور وہ چتور کے راجہ رتن سین کے پاس جا پہنچا۔ راجہ نے طوطا سے پدماوتی کے حسن و جمال کی داستان سنی تو راجہ اس پر عاشق ہو گیا اور راجہ جوگی کے لباس میں سنل دیپ جا پہنچا۔ بڑی مشکلوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور راجہ پدماوتی کو چتور گڑھ لے آیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سلطان علاء الدین خلجی کا رانی پدماوتی پر مر مٹنا بھی کہانی کا بہت اہم حصہ ہے۔ اس کہانی کا باقی حصہ شک کے گھیرے میں آتا ہے۔ سلطان علاء الدین نے چتور کے ایک برہمن کی زبانی پدماوتی کے حسن و جمال کا حال سن کر اسے پانے کے لیے بے تاب ہو جانا بھی ایک اس کہانی کا حصہ ہے اور چتور گڑھ کے قلعے کا محاصرہ اسی بنا پر کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی خوبصورت ہوگی کہ سلطان علاء الدین خلجی صرف بات سن کر ہی اس پر مر مٹتا ہے، مگر 8 برس تک بھی قلعہ فتح نہ ہو پایا۔ چتور کے لوگ محاصرے کی تاب نہ لاتے ہوئے آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں اور صلح کرنے پر غور کرتے ہیں۔ اب راجپوتوں کے لاکھ اختلاف کے باوجود رانی پدمنی رعایا اور مملکت کی بہتری کے لیے صلاح کا مشورہ دیتی ہے، جسے بحث کے بعد مان لیا جاتا ہے۔ اب بحث کے بعد کیوں مانا جاتا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رانی پدمنی بھی چاہتی تھی کہ وہ سلطان علاء الدین خلجی کی محبت کا رنگ دیکھے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ رانی پدمنی چاہتی تھی کہ وہ تمام مسائل جن کا سامنا اس کی وجہ سے باقی لوگ کر رہے تھے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لاکھ اختلاف کے باوجود رانی پدمنی رعایا اور مملکت کی بہتری کے لیے صلاح کا مشورہ دیتی ہے، جسے بحث کے بعد مان لیا جاتا ہے۔ سلطان کو قلعے میں داخل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے اور قلعے میں کئی دن تک جشن کا سما رہتا ہے۔ سلطان راجہ رتن سین کی مہمان نوازی کو دیکھ کر رانی پدمنی کو بہن کہتا ہے اور فرمائش کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کرایا جائے۔ کافی صلاح مشورے کے بعد راجپوت اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور بادشاہ کو ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں ایک پانی کا حوض ہوتا ہے۔ سلطان رانی کو تو نہیں پاتا، مگر جس وقت وہ حوض میں دیکھتا ہے تو اوپر کھڑی رانی کا ایک دھندلا سا عکس دیکھتا ہے۔ جو ہی سلطان رانی کو براہ راست دیکھنے کی خاطر اوپر دیکھتا ہے تو پردہ گرا دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے سلطان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ رانی کو پانے کے لیے اور بھی بے تاب ہو جاتا ہے۔ سلطان اپنی ناراضگی کو ظاہر نہ کرتے ہوئے
خیمے میں چلا جاتا ہے اور رتن سین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور دھوکے سے ان کو گرفتار کر لیتا ہے۔ رانی اپنے راجا کی فراق میں ادھر ادھر دوڑتی ہے اور اس کے دماغ میں ایک ترغیب آتی ہے۔ وہ سلطان کو خط بھجواتی ہے کہ وہ اس کے حرم میں آنے کو تیار ہے۔ سلطان رانی کی حامی سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ رانی بظاہر قابل قبول شرائط پیش کرتی ہے کہ راجپوتوں کی روایت ہے کہ ان کی بیگمات کی پالکیاں راجپوت کوہار ہی اٹھاتے ہیں۔ وہ پالکیوں میں اپنے بہترین سپاہی سوار کرتی ہے اور کوہاروں کی جگہ ان پالکیوں کو ان کے سپاہی اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سلطان کے خیموں میں پہنچتے ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں اور رتن سین کو چھڑا کر چتوڑ گڑھ کے قلعے میں واپس لے آتے ہیں۔ اس اعلان جنگ کے بعد علاء الدین خلجی چتوڑ قلعے پر فیصلہ کن حملہ کر دیتا ہے اور تمام راجپوت مرد زعفرانی رنگ کی پگڑیاں پہن کر میدان میں آتے ہیں۔ وہ علامتی طور پر اس خاص قسم کی وردی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ سبھی راجپوت بے جگری سے لڑ کر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ رانی اپنے قلعے کی سبھی عورتوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ بھڑکاتی ہے اور سبھی عورتیں 16 سنگار کر کے ایک بلند مقام پر اکٹھا ہو کر اس آگ میں کود جاتی ہیں۔ راجپوت اس رسم کو جوہر کہتے ہیں کہ اس کے بعد قلعہ 8 بار مفتوح ہوا اور 8 بار راجپوت عورتوں نے سبھی مردوں کے مرنے کے ساتھ ہی یہ جوہر کی رسم دہرائی ہے۔ جب قلعہ فتح ہوا تو سوائے عورتوں کے جلے ہوئے جسموں کی بدبو کے علاوہ علاء الدین خلجی کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ یوں سلطان رانی کے لیے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو یہ تھی رانی پدمنی کی ایک چھوٹی سی داستان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی دوستو۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو شیئر بھی کریں۔